اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے مرکزی اور صوبائی قائدین اور رہنما علماء کرام، مفتیان کرام، پنڈال میں بیٹھے ہوئے میرے بزرگوں، میرے نوجوانوں، میرے بھائیوں، آج پشین کا یہ جلسہ اور اس جلسے کو رکھنا اور یہاں آنے کا مقصد جمعیت علماء اسلام بلوچستان کی مرکزی اور صوبائی قائدین کا مشترکہ طور پہ یہ فیصلہ کہ ہمیں اعزاز دیا جائے کہ قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب اس دفعہ بلوچستان سے الیکشن لڑے، اور پھر ہماری اس قیادت نے، بلوچستان کی اس قیادت نے فیصلہ کیا کہ پشین جمعیت علماء اسلام کا قلعہ ہے اور قائد جمعیت پشین سے الیکشن لڑیں گے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں بلوچستان کی قیادت کو اور پشین کے عوام کو اور کارکنوں کو کہ جس تگ و دست سے، جس جد و جہد سے، جس محنت سے قائد جمعیت کو نہ صرف کامیاب کرایا بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ پھر ووٹ کی آخری وقت تک حفاظت کی، اور آج بھی آپ قائد جمعیت کے ساتھ جس طرح کھڑے ہیں تو ہم نے فیصلہ کیا کہ اپنی اس تحریک کو بھی ہم پشین سے شروع کریں گے۔ میرے ساتھیوں، یہ ملک جن مقاصد کے لیے حاصل کیا گیا تھا، نہ اس ملک میں اسلام ہے، نہ اس ملک میں جمہوریت ہے، نہ اس ملک اس وقت آئین پاکستان کے مطابق چل رہا ہے۔ یہاں چند لوگوں کی سوچ، چند حضرات کی سوچ کو ہمارے اوپر مسلط کر دیا جاتا ہے اور پھر کہا جاتا ہے 5 سال تک آپ ان کے ہر اچھے اور فیصلے کی تائید کریں۔ کبھی ان کے انسٹال کیے گئے پپٹ ختم نبوت کے اندر ترمیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ناموس رسالت کے قوانین کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی سہارے لیے جاتے ہیں فاٹف کے، کبھی سہارے لیے جاتے ہیں عدالتوں کے، لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ کی یہ پوری قیادت جاگ رہی ہے اور آپ نے آج اس پنڈال سے وعدہ کر کے نکلنا ہے کہ اس قیادت کے ہر حکم پہ ہمیں کہیں بھی جانا پڑے، اسلام آباد جانا پڑے، لاہور جانا پڑے، کراچی جانا پڑے، ہم انشاءاللہ اسی جد و جہد اور تگ و دد کے ساتھ نکلیں گے جس کے ساتھ 3.5 سال میں آپ نے ان لوگوں کی انسٹال کی ہوئی اس حکومت کو رخصت کیا تھا۔ اور میں یہ بھی جانتا ہوں اوروں کا جلسہ ہو تو امن و امان ہوتا ہے، جب جمعیت علماء اسلام کا جلسہ ہو، جمعیت علماء اسلام کی قیادت انتخابی مہم کے لیے نکلے تو پھر ایسا لگتا ہے کہ ملک میں کوئی امن نہیں ہے، کوئی امان نہیں ہے، تمام ادارے ناکام ہو چکے ہیں اور اس وقت ملک میں دہشت گردی کے بہت خطرات ہیں اور تمام دہشت گردوں نے JUI کی طرف رخ کر لیا ہے۔ افسوس ہے ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والے لوگ اگر آدھا بجٹ اس لیے کھاتے ہیں کہ اس ملک میں امن و امان دیں گے تو آج ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ناکام ہو گئے ہیں، جائے اپنے گھروں میں بیٹھ جائیں، تسلیم کریں آپ اپنی غلطی کو، آپ مانیں اپنی غلطی کو۔ میں آج ڈپٹی کمشنر پشین کا ایک تھریٹ لیٹر دیکھ رہا تھا، عوام سے کہہ رہا تھا کہ پشین میں ہونے والی اس گیدرنگ میں نہ جائے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں جناب ڈپٹی کمشنر صاحب،
آپ جس کرسی پہ بیٹھے ہیں وہ میرے ٹیکسوں سے آپ نے خریدی ہے. آپ جس اے سی کی ہوا لیتے ہیں وہ میرے ٹیکسوں کے پیسے سے آپ کو بجلی ملتی ہے. تو کیا وجہ ہے کہ آپ آج مجھے تحفظ دینے میں ناکام ہوئے ہیں؟ تسلیم کریں کیوں مجھے تحفظ نہیں دینا چاہتے. اگر میرے آج کے اس جلسے کے بعد یا جلسے کے دوران کسی ایک کارکن کو بھی ایک خراش آئی تم اس کے ذمہ دار ہو گئے. ہم میرا خیال قائد جمعیت تشریف لائے ہیں. میں آپ سے اجازت چاہوں گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.